بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، شہر حجر کی رنگین، مدہوش اور پرتعیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرور، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھی۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا اور شیطان ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز و استہزاء میں اڑا دیا۔ تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیش گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں دواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے یوں نیست و نابود کر دیا کہ گویا وہ وہاں پر کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے مغرور، بداعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر میں پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام نے وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دے اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ ناظرین، قوم سمود جیسی عظیم الشان قوم کی تباہی و بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے مختصر احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ یہ بے شمار نعمتوں سے مالا مال، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں اور کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر سرزمین تھی۔ اس کے باسی اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالی شان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طولہ رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کے حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش اور متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوش کن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت اور ثروت کا غلبہ، لامحدود مراعات اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں
اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی و بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ ناظرین، قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے اور فرماتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اور اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی کہ اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابن اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست و توانا گابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا نو مولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹ کرنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کی رسیاں 2 اوباش نوجوانوں مسرا اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مسرا نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لعن و طعن شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔
گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم کدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دے۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ صفاق لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ ناظرین، اونٹنے کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کے علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے۔ پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیش گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔